کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، یہ 26ویں آئینی ترمیم پاس تو ہی۔ دوسرا محاورہ جو مجھے یاد آتا وہ یہ ہے کہ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے، جہاں چاہ وہاں راہ۔ جہاں کچھ کرنا چاہیں تو ایسا ہو ہی جاتا ہے، مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن کامیابی مل ہی جاتی ہے۔ یہ پاکستان کی حکومت کے حوالے سے میرا نقطہ نظر ہے کہ اگر کچھ کرنا چاہے تو ہو جاتا ہے، مشکل سے مشکل کام بھی آسان بن جاتا ہے، کیا جا سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے۔ تو پھر یہ جب کر لیا اتنا بڑا کام، اور اس کے دور رس اثرات بھی ہوں گے پاکستان کی سیاست پر، پاکستان کے اداروں کی پرفارمنس پر، اور پاکستان کی ہماری اندرونی پالیسیوں پر، تو پھر وہ کام جو حکومت کرنے والے ہیں، حکومت کے کرنے والے ہیں، وہ کیوں نہیں ہو رہے؟ مثلا گڈ گورننس وہ مسنگ ہے ابھی تک۔ الزام تو لگایا جاتا ہے کہ جوڈیشری کی وجہ سے بہت ساری گڈ گورننس فیل ہو جاتی ہے اور بیڈ گورننس میں بدل جاتی ہے، کہ جوڈیشری انٹروین کرتی ہے، میڈل کرتی ہے، اور جب میڈلنگ کرتی ہے 184 کے ذریعے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چلتے کام رک جاتے ہیں۔ ثاقب نثار نے یقیناً یہ ایسے کام کیے تھے بہت سارے کہ جو ایک جج کے شایان شان نہیں تھے، لیکن حکومت کے کرنے کے لیے پھر بھی بہت کچھ ہے۔ جواز تو حکومت ہی فراہم کرتی ہے نا، جس طرح کی بیڈ گورننس وغیرہ ہوتی ہے۔ اس وقت بھی بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں ہر شعبہ زندگی میں۔ تعلیم کی صورت دیکھیں تو وہ ابتر ہے، بہت ساری خرابیاں ہیں۔ تعلیمی ادارے جو سرکار کے ہیں وہ بہت برا پرفارم کر رہے ہیں، اتنا برا کہ ان کی کہیں کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ چند ایک یونیورسٹیاں ہیں جو کچھ بہتر ہیں، باقی خانہ پوری ہے۔ یہ پلاننگ ہی نہیں ہے کہ آگے مستقبل کے چیلنجز کیا ہیں، کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے ملک کو، کس طرح کے پرائرٹائز چیزیں کرنا پڑیں گی تعلیم کے میدان میں، کون سی تعلیم اور کون سی ٹیکنالوجی کی طرف زیادہ جانا پڑے گا، انٹرنیشنل اپرچونیٹیز ہمارے لیے کیا ہیں، یہ سب کچھ مسنگ ہے، سوائے اس سے کہ ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوشنز ہیں جو ڈگری تو دیتے ہیں لیکن ڈگری اس کا اسکل نہیں ہے، ایکسپیرینس نہیں ہے، کوالٹی آف لرننگ نہیں ہے، تو وہ پھر کیا ہوگا وہی جو ہو رہا ہے کہ بے روزگار ہوں گے ہزاروں، اتنے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان کی کھپت نہیں ہوگی، اور پاکستان میں بھی یہ کوئی اچھا بزنس نہیں کر پائیں گے اور نہ ہی کر پا رہے ہیں۔ جتنا کوئی تعلیم یافتہ ہوتا ہے پاکستان میں اتنا ہی وہ بیکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو تعلیم دی جاتی ہے اس کو وہ پریکٹیکل کے بغیر ہوتی ہے، اور جب وہ پریکٹیکل اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا تو وہ جس فیلڈ میں بھی جاتا ہے، جہاں بھی ہوتا ہے، وہ بس نوکری ہوتی ہے، کام نہیں ہوتا ہے، اس سے پروگرس یا آؤٹ پٹ نظر نہیں آتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو حکومت کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، حکومت کے لیے یہ ناممکن نہیں ہے، لیکن حکومت کرتی نہیں ہے۔ شاید وہ یہ سٹیٹس کو بحال رکھنا چاہتی ہے۔ پاکستان میں ایسے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو امپریکٹیکل ایجوکیشن، یعنی ایجوکیٹڈ ہیں لیکن امپریکٹیکل ہیں، آئیڈل ہیں، کام نہیں کر سکتے۔ ان سے کہا جائے کہ آپ نے روزگار اپنا تلاش کرنا ہے اور اپنی ایجوکیشن کے حساب سے کرنا ہے تو وہ نہیں کر پاتے۔ وہ بس یہ کہ ڈگری ہے تو نوکری مل جائے گی، کہیں سفارش سے، کہیں کدھر سے، تو پھر یہ پرائیویٹ سیکٹر میں سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اس لیے پرائیویٹ سیکٹر بھی پاکستان میں سکڑا ہوا ہے، اس طرح سے پرفارم نہیں کر رہا جس طرح عالمی سطح پہ کر رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں سلیکونز ویلیز بن چکی ہیں جہاں پہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ، کمپیوٹر سے ریلیٹڈ، موبائل نیٹ ورک سے ریلیٹڈ، موبائل سے ریلیٹڈ اتنا کچھ اچیو کیا جا چکا ہے، انوویٹ کیا جا چکا ہے، حتیٰ کہ وہ ممالک جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کے پاس تو ٹیکنالوجی آ ہی نہیں سکتی، وہ بھی ہم سے ٹیکنالوجی میں سے بہتر ہو رہے ہیں۔ ڈرون ٹیکنالوجی دیکھ لیں ایران کی، یا کچھ اور ایسے کہ جن کی دنیا کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہے لیکن ان کے پاس ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور بڑی تیزی سے آ رہی ہے، اور پھر اس کے اثرات بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ وہاں کا ایجوکیشن سسٹم بہت بہتر ہے۔ ہمارے یہاں ایجوکیشن سسٹم کا یہ حال ہے کہ سرکاری ادارے کے یا اداروں کے اساتذہ پڑھاتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو نہیں پڑھا پاتے۔ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے انہیں لامحالہ پرائیویٹ اداروں میں بھیجنا پڑتا ہے، یعنی کسی حد تک پرائیویٹ ادارے پھر اچھا ہی پرفارم کر رہے ہیں نا، یا کم از کم وہ سلیبس ختم کروا دیتے ہیں، کچھ ایسی صورتحال ہے، کچھ ہے کہ جس کی وجہ سے اساتذہ کا، یعنی سرکاری تعلیمی اداروں کے اساتذہ کا اپنا اعتماد اپنے اسکولوں پر اٹھ جاتا ہے اور وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں،
اور یہ اکراس دا بورڈ جب ہوتا ہے تو یقیناً پھر اساتذہ کے خلاف ایکشن ہوتا ہے۔ ہم پنجاب میں یہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں کہ جس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، اسکولوں کو بیچا جا رہا ہے، اس کے پیچھے محرکات تو یہی ہیں کہ اساتذہ بڑی بڑی تنخواہیں تو لے لیتے ہیں، لیکن ان تنخواہوں کے عوض وہ پرفارم نہیں کر پاتے، وہ ترقی نہیں دے پاتے، جو چیلنجز نئے دور کے ہیں ان کو میٹ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں اور کام بہت سارے دیے جاتے ہیں، جیسے سینسز وغیرہ کا کام کرنا، یعنی مردم شماری، جیسے پولیو ویکسینیشن کی طرف بھیج دینا، یا جیسے کوئی اور کام، یا پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹیاں پڑھانے کے علاوہ۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جب آپ نے اچھا پڑھایا ہی نہیں ہے اور آپ کے پڑھائے ہوئے آپ سے پڑھے ہوئے آپ کے خلاف ہیں، تو اس کا مطلب کچھ تو خرابی ہے، کہیں نہ کہیں خرابی ہے، اور اس خرابی کا جب تک اپا یا حل نہیں نکالا جاتا اس وقت تک یہ مسئلہ بنا ہی رہے گا۔ اگر کوئی مجھ سے کہے نا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو میں تو یہی کہوں گا کہ تعلیم کا ہے، کہ جن کو تعلیم دی بھی گئی ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ تعلیم تک پہنچ نہیں پائے۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے بچے اس وقت بھی کہتے ہیں کروڑ کے قریب ہیں، یعنی پاکستان کی اگر آبادی 22 کروڑ ہے تو 1 کروڑ بچہ اگر اسکول تک نہیں پہنچ پا رہا تو اس کا مطلب 22واں حصہ اسکول تک کبھی پہنچے گا ہی نہیں۔ ایک تو یہ المیہ۔ دوسرا المیہ یہ جو پہنچے ہیں ان کی آؤٹ پٹ کیا ہے، جو کوالیفیکیشن ان کی ہوئی ہے، جہاں تک بھی پڑھے ہیں، کیا وہ پریکٹیکل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، کیا وہ حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، کیا وہ پاکستان کو درپیش مسائل کا حل نکالنے کا کچھ کر پائے ہیں یا نہیں کر پائے ہیں، کیا وہ آگے بڑھنے کی کوئی استطاعت رکھتے ہیں، جستجو ان کے اندر ہے یا نہیں ہے، تجسس ان کے اندر ہے یا نہیں ہے، کیا وہ آگے بڑھنے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ تیار ہیں۔ اگر وہ تیار ہوتے تو ہماری حالت ایسی نہ ہوتی۔ ہم بھی خود انہی میں سے ہیں، بری تعلیم، یعنی پڑھ لیا لیکن اس کا پریکٹیکل کوئی نہیں کیا، اسائنمنٹ کوئی نہیں کی، اسائنمنٹ فیلڈ میں جا کے کوئی نہیں کی، ریسرچ کوئی نہیں کی، لائبریریز میں نہیں گئے، بس ڈگریز آ گئیں۔ اب وہ ڈگریز جو ہیں اب جتنی زیادہ تعداد میں آ چکی ہیں اور اتنی تعداد میں جابز ہی نہیں پیدا ہوئی، تو پھر مسئلہ تو ہے نا۔ تو آئیے کیوں نہ پہلے حکومت کو یہ کہیں کہ آپ نے آئین کا مسئلہ حل کر لیا، آپ نے عدالتوں کو ایک حد تک کر دیا نا، تو اب آگے بڑھیں اور تعلیم کی طرف راغب ہوں۔ صوبائی سطح پہ بھی صوبوں کے پاس سب سے زیادہ تعلیم کے حوالے سے اختیارات ہیں، تو پھر انہیں صوبوں کو اس طرف آگے بڑھنا ہوگا، اور اس طرح مرکز میں بھی کردار ادا کرنا ہوگا۔ ایسی پالیسیز ہوں جن میں تعلیم کے لیے مواقع زیادہ ہوں، اسکالرشپ زیادہ ہوں۔ اب بہت سارے لوگ ہیں انہیں پرائیویٹ اداروں میں پڑھنے پر مجبور کیا گیا ہے، یعنی وہ افورڈ نہیں کرتے لیکن جانا پڑ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ سرکاری تعلیمی اداروں میں پڑھانے والے خود ہی اپنے اداروں پر اعتماد نہیں رکھتے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس کی طرف اس کو حل کریں۔ کیوں نہ تعلیم کو پہلے حل کریں؟ تعلیم کو حل کریں گے تو کیا ہوگا، آپ کی معیشت صحیح ہو جائے گی، لوگ خود روزگار کی طرف چلے جائیں گے، اور جو خود روزگار کی طرف جائیں گے وہ اوروں کے لیے بھی روزگار پیدا کریں گے، سلسلے پیدا ہوں گے، بہتری کی طرف گامزن ہوں گے، اور ملکی خزانے کے اوپر بوجھ کم ہوگا جو جابز کے لیے لوگ سرکاری اداروں کی طرف کم جائیں گے۔ تو کتنے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ تو کیوں نہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، اب حکومت کو یہ کہیں کہ اب خدا را عمران خان کی لڑائی سے باہر نکلیں، اب سیدھا کام پر جائیں اور لوگوں کو کام کی طرف راغب کریں، مائل کریں، بہتری کی گنجائش پیدا کریں اور بہتری کے لیے حالات بھی موافق کریں۔ وسلام۔